سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ساجزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی تھی۔ 20 ہجری میں اپنی تلوار سے 100 کافر قتل کر کے شہادت پانے والے صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے۔ ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت برہ بن عزب رضی اللہ عنہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی؟ جواب: غزوہ حنین میں سب سے پہلے منجنیق استعمال ہوا تھا۔ ان صورتوں کے نام بتائیں جن میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام اور سورۃ الصافات میں آیا ہے۔ بتائیے سلطان الخیر کن صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سلطان الخیر کہا جاتا ہے۔ توریت میں نمرود کا شجر و نسب کیا ہے؟ توریت میں نمرود کا شجر و نسب کچھ یوں ہے: نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس ایک مشہور جنگ کا نام بتائیے؟ جنگ جمل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کس بات کا مطالبہ کیا تھا؟ باغ فدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا۔ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا مطالبہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اور فندق میں مطالبہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث بھی نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور خدا کی قسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کروں گا، اور اس پر اسی طرح عمل کروں گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی سے تمہارے گزارے کے لیے رکھ لیتے تھے اور باقی جو بچتا تھا اس کو تقسیم فرما دیتے تھے، اور میں تمہارے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ فدق میں وہی کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور باغ فدق میں اس پر عمل کرنے کو ابوبکر صدیق نے عہد لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فدق کی پیداوار کر لیتے تھے اور جتنا اہل بیت کا خرچہ ہوتا ان کے پاس بھیج دیتے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ سوال: ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 40 میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر سورج کا قطر ہے۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ غزوہ بدر میں 50 کافر مارے گئے تھے۔ قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے کیا کہتے ہیں؟
قرآن کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے نسخے کو اوم کہتے ہیں۔ کس کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے؟ مریض کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے۔ کیا عورت بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر پہلے صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ اجمعین نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر گھر کے والوں نے، پھر دوسرے لوگوں نے، تو کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پہلا، تنہا عورتوں کی جماعت جنازہ مکروہ نہیں بلکہ تنہا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہو کر ادا کرنا مطلقہ مکروہ ہے۔ نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ نماز مغرب اول وقت میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں کون سی شخصیت لے کر گئی تھی؟ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ لے کر گئے تھے۔ اگر انسان خود اپنی ہی نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟ جسے اندیشہ ہو کہ اس کی نظر خود ہی اسی کو ہی لگ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ جب وہ اپنی جان، مال، اولاد یا اپنے بھائی کسی کے پاس ایسی چیز دیکھے جو اسے بھلی لگے تو اس کے لیے ان الفاظ میں برکت کی دعا کرے، ماشاءاللہ کہے۔ آیات کے معنی کیا ہیں؟ آیات کے معنی نشانی کے ہیں۔ بتائیے کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا تھا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا سسر اور چچا تھا۔ حضرت عمار کے والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلام خواتین ہیں کو کس کافر نے نیزہ مارا تھا؟ ابو جہل نے حضرت سمیہ بنت خبات کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہوتے۔ خطبۃ الحجۃ الوداع میں کتنے مسلمان شامل ہوئے تھے؟ خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں نے خطاب فرمایا۔ عراق میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟
عراق میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ کس قبرستان میں دفن کیے جانے والا قیامت کے دن امن سے اٹھے گا؟ جنت المعالی کی نشان بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعالی میں دفن کیا گیا وہ قیامت کے دن امن سے اٹھے گا۔ کس نماز کی آخری صف میں سب سے افضل ہے؟ نماز جنازہ کی آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ کون سی 4 خواتین جنت کے افضل خواتین ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خولید رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ اور مریم بنت عمران کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل لڑی گئی تھی۔ مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خلیفہ راشدین کے دور میں محراب نہیں تھے۔ محراب کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز نے متعارف کروایا تھا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ مگرمچھ وہ جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور کب شائع ہوا؟ بابا اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رفیع الدین نے کیا، جو 1876 میں شائع ہوا۔ امت پر 5 وقت کی نماز کب فرض کی گئی؟ امت پر 5 وقت کی نماز معراج النبوی کے موقع پر فرض کی گئی۔ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ معراج النبی کے متعلق سال اور مہینوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے اور بعض کے مطابق ہجرت سے 1 سال 3 ماہ قبل اور ایک روایت کے مطابق 11 نبوی میں۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟
آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام مسیح ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ ورق کیا کہا گیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وزیر کہا گیا ہے۔ سحر خمول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جادوگر ایک جن کو اس شخص کی طرف بھیجتا ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذمے یہ کام لگاتا ہے کہ اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لے اور اس کے لیے خلوت پسندی اور علیحدگی کے اسباب پیدا کر دے۔ چنانچہ وہ جن اسی کی بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد سحر خمول کی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ علم ریاضی کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ علم ریاضی حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کے کس تاریخ میں نازل ہوا؟ قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یا 500 سال بعد رمضان میں نازل ہوا۔ کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کون سے بینک سے آپ پیسے نہیں نکلوا سکتے؟ بلڈ بینک سے۔ کیا فجر کی اذان کے بعد تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ اگر فجر کا وقت ہو چکا ہے تو تہجد نہیں پڑھ سکتے، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اگر پڑھی بھی تو سنت فجر کے قائم مقام ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، رات کے نوافل کا وقت صبح صادق سے پہلے تک کا ہے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب تک سوائے سنت فجر کے کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ نماز عصر کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے قیامت کی سختیوں سے حفاظت ہوتی ہے؟ نماز عصر کے بعد سورت نبا پارہ نمبر 30 پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ جگنو جل کر روشنی دیتا ہے مگر جلنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے۔ جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے وہاں کون سی مصیبت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں؟ وحشہ بن حرب کو اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ وہ ان کے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے چچا کا غم تازہ ہو جاتا تھا جن کو حضرت وحشی بن حرب نے قبول اسلام سے قبل شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟
اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ روح کا جسم پڑھنا معتد دربار ہوگا جس میں اختلاف ہے، بعض کے مطابق 6 مرتبہ اور بعض کے مطابق 4 مرتبہ، جیسے کہ مفتی احمد ریان خان نعیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ روح انسانی 4 بار جسم میں بڑھتی ہے، ایک مساق کے دن، دوسرا ماں کے پیٹ میں، پھر موت کے وقت نکالی جاتی ہے، پھر قبر میں سوال و جواب کے لیے، پھر محشر میں سور پھونکتے وقت، جس کے بعد جنت دوزخ میں نہ نکالی جائے گی۔ ہاں البتہ بعض گناہ گار مومن پھر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب، کافروں کے اصرار پر حضرت جرجیس نے مردوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل نے خودکشی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید تھا۔ دنیا کے کس شہر کے لیے سب سے زیادہ بار قبضہ اور جنگ لڑی گئی؟ تاریخ میں القدس فلسطین شہر پر 24 مرتبہ قبضہ کیا گیا اور زیادہ مرتبہ جنگ لڑی گئی۔ کعبہ بن ابی معیط نے حرم کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی گستاخی کی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے حرم کعبہ میں عین سجدے کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کس انسان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے؟ آیات سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ آیات سجدہ بغیر پڑھے فقط اس آیات سجدہ کی طرف نظر کرنے سے یا آیات سجدہ لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی فقط زیارت کرنے سے سبب اس کو گونگے یا بہرے شخص پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوں گے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری وغیرہ۔